میں اولاد نہیں دے سکی تو آپ ایک 2 ٹکے کی عورت کو لے آئے۔ سردار سبطین زور سے تھپڑ سنیہا کے منہ پر مار کے بولا، اب یہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ تمیز سے رہنا۔ 6 سال سے اولاد کا انتظار کر رہا ہوں، یہ مجھے اولاد دے گی۔ سنیہا پھٹی پھٹی آنکھوں سے سردار سبطین کو دیکھ رہی تھی، جس نے آج تک سخت لہجے میں بات نہ کی تھی۔ آج اس کی دنیا اجاڑ گیا۔ آج ہی تو وہ اسے جڑواں بچوں کی خوشخبری سنانے والی تھی۔ یہ کون ہے سبطین؟ اور یہ آپ کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ کیوں ہے؟ سنیہا کے ہاتھ میں موجود رپورٹ کی فائل زور سے کانپی۔ اس نے ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی ڈاکٹر سے وہ رپورٹ لی تھی، جس کا انتظار کرتے کرتے سنیہا کی آنکھیں بوڑھی ہو گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، لبوں پر شکرانے کی دعا تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ سردار سبطین جو ہمیشہ اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، آج ایک سرخ روسی جوڑے میں ملبوس لڑکی کا ہاتھ تھامے حویلی کے صحن میں کھڑا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر حیا سے زیادہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ یہ میری بیوی ہے سنیہا، آج سے اس گھر کی نئی مالکن۔ سبطین کی آواز میں وہ نرمی رتی بھر بھی نہ تھی جس کی وہ عادی تھی۔ آواز میں ایک سرد مہری تھی جو کسی تیز دھار خنجر کی طرح سنیہا کے سینے میں اتر گئی۔ سنیہا نے بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ بیوی؟ سبطین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو عہد کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ اولاد نہ ہونا اللہ کی مصلحت ہے، آپ کو صرف میرا ساتھ چاہیے، پھر یہ سب کیا ہے؟ سبطین نے اپنا ہاتھ جھٹک کر اسے خود سے دور کیا اور سخت لہجے میں بولا، عہد و پیمان باتوں کی حد تک اچھے لگتے ہیں سنیہا، لیکن ایک مرد کو اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے وارث چاہیے ہوتا ہے۔ 6 سال، پورے 6 سال میں نے تمہارا انتظار کیا، تمہارے بانجھ پن کو سہا، لوگوں کے تانے سنے، اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ سنیہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہنے لگے۔ بانجھ پن؟ سبطین آپ جانتے ہیں کہ میں نے کتنے علاج کروائے، کتنی منتیں مانگی، کیا ہماری 6 سال کی محبت کی قیمت صرف ایک وارث تھی؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس نئی عورت کی طرف اشارہ کیا جو ایک عام سی عورت لگ رہی تھی۔ اور اس کے لیے، اس عورت کے لیے آپ نے مجھے ایک لمحے میں پرایا کر دیا۔ کیا یہ آپ کو وہ دے گی جو میں نہ دے سکی؟ تمیز سے بات کرو۔ سبطین کی گرجدار آواز نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ اس سے پہلے کہ سنیہا کچھ سمجھ پاتی، سبطین کا بھاری ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ سنیہا کے گورے رخسار پر پڑا۔ سنیہا لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ درد جسم میں نہیں روح میں ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات نہ کی تھی، جو اس کے کانٹے چبھنے پر تڑپ اٹھتا تھا۔ سن لو کان کھول کر، سبطین نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اب یہ میری بیوی ہے، اس حویلی کی عزت ہے، اس کے ساتھ تمیز سے رہنا۔ تم اولاد نہیں دے سکیں، یہ مجھے اولاد دے گی، یہ میرے گھر کا چراغ روشن کرے گی۔ تمہاری حیثیت اب صرف اس گھر کے ایک کونے تک محدود ہے۔ سنیہا زمین پر بیٹھی رہی، اس کے ہاتھ میں وہ میڈیکل رپورٹ اب بھی دبی ہوئی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ سبطین دیکھو، اللہ نے سن لی، میرے وجود میں 2 زندگیوں نے جنم لے لیا ہے، میں تمہیں جڑواں بچوں کی خوشخبری سنانے والی تھی، لیکن الفاظ حلق میں پھنس کر رہ گئے۔ اس کی ممتا کو اس کے باپ نے جنم لینے سے پہلے ہی یتیم کر دیا تھا۔ سبطین اسے وہیں سے سکتا چھوڑ کر اس نئی عورت کا ہاتھ تھامے اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے نوکر چاکر خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہ سنیہا جو اس حویلی کی جان تھی آج ایک پل میں اجنبی ہو گئی تھی۔ سنیہا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ رپورٹ کھولی۔ اس پر واضح لکھا تھا، پازیٹیو ٹوئنز۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے، جب تو نے دامن بھر دیا تو جس کے لیے بھرا تھا وہی دامن جھٹک کر چلا گیا۔ اس نے رپورٹ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے اندر 2 ننھی جانیں پل رہی تھیں، لیکن ان کا باپ آج کسی اور کے خواب بن رہا تھا۔ حویلی کی وہ رات جو جشن کی رات ہونی چاہیے تھی، سنیہا کے لیے سیاہ ترین رات بن گئی۔ یہ رات حویلی کی تاریخ کی سب سے تاریک رات تھی۔ وہ حویلی جس کے در و دیوار نے 6 سال پہلے سنیہا کا ایک ملکہ کی طرح استقبال کیا تھا، آج وہی دیواریں سے دھکے دے کر نکال رہی تھی۔ سنیہا کے قدموں میں کوئی جان نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ چل رہی تھی۔ اس کے گال پر سردار سبطین کی انگلیوں کے نشان اب بھی واضح تھے، اور دل پر لگے زخموں سے تو جیسے خون رس رہا تھا۔ اس نے مڑ کر حویلی کے ان اونچے اور مغرور دروازوں کو آخری بار دیکھا۔ اندر روشنی تھی، ڈھولک کی تھاپ تھی اور ایک نئی نویلی دلہن کے کہکہے تھے، جبکہ باہر گھپ اندھیرا تھا اور ایک اجڑی ہوئی عورت کی سسکیاں تھیں۔ اس کے ہاتھ میں وہ میڈیکل رپورٹ اب بھی مضبوطی سے دبی ہوئی تھی، جس میں اس کی 6 سال کی دعاؤں کا ثمر چھپا تھا، جڑواں بچے۔ وہ روتے روتے ہنس پڑی۔
یہ کیسا مذاق تھا مقدر کا۔ اندھیری سڑک پر چلتے ہوئے سنیہا کا ذہن ماضی کی ان بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا جہاں سے اس دردناک سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ میں سنیہا کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گا بابا سائیں۔ اگر آپ نے اسے اس حویلی کی بہو تسلیم نہ کیا تو میں یہ گدی، یہ وراثت، یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ سردار سبطین کی گرجدار آواز تھی جس نے 6 سال پہلے حویلی کے ستون ہلا دیے تھے۔ سردار حسنین جو حویلی کے سیاہ و سفید کے مالک تھے اپنے اکلوتے بیٹے اور گدی نشین کی اس بغاوت پر ششدر رہ گئے تھے۔ سنیہا غیر برادری کی لڑکی تھی، اس کی رگوں میں سرداروں کا خون نہیں تھا اور حویلی کے اصولوں کے مطابق یہ ایک ناقابل معافی جرم تھا، لیکن سبطین کی ضد کے آگے سردار حسنین کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور یوں سنیہا اس حویلی کی بہو بن کر آ گئی۔ جب وہ رخصت ہو کر اس حویلی کی دہلیز پر پہنچی تھی تو اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حویلی والے خاص طور پر اس کی ساس ندرت بیگم اسے کبھی دل سے قبول نہیں کریں گی۔ اسے اپنی ازدواجی زندگی ایک کانٹوں کا بستر لگ رہی تھی، لیکن اس وقت سبطین اس کا سائبان تھا۔ شادی کی پہلی رات ہی اس نے سنیہا کے دونوں ہاتھ تھام کر کہا تھا، سنیہا، مجھے پتا ہے میری محبت نے تمہیں ایک مشکل امتحان میں ڈال دیا ہے، لیکن تم دیکھنا میں تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ یہ حویلی والے کچھ بھی کہیں، تم صرف میری ہو اور میری محبت تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھے گی۔ اور سبطین نے اپنا وعدہ نبھایا بھی۔ وہ حویلی کی سرد مہری اور ندرت بیگم کی کڑوی باتوں کے بیچ سبطین کی محبت کے سائے میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگی۔ سبطین اسے پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ شادی کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ حویلی کی فضاؤں میں دبے دبے لفظوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کب تک تیری گود سونی رہے گی؟ لگتا ہے غیروں کا خون حویلی کو وارث نہیں دے سکے گا۔ شروع میں سنیہا نے ان باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ وہ جانتی تھی کہ اولاد اللہ کی دین ہے اور جب اس کی مصلحت ہوگی وہ عطا کر دے گا، لیکن دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ شادی کو 2 سال بیت چکے تھے، اب سرگوشیاں تانوں میں بدل چکی تھیں۔ ایک دن کھانے کی میز پر ندرت بیگم نے زہر خند لہجے میں کہا، سردار حسنین، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ غیر برادری کی لڑکی بھلا ہمارے کس کام کی؟ دیکھ لیا، 2 سال ہو گئے ہیں اور حویلی کے آنگن میں بچے کی کلکاری تو دور کوئی امید تک نظر نہیں آتی۔ میرے بیٹے کی نسل تو یہیں رک گئی۔ سنیہا کا نوالا حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بے بسی سے سبطین کی طرف دیکھا، لیکن آج سبطین کی آنکھوں میں وہ پرانی تڑپ نہیں تھی۔ اس نے اپنی ماں کو جواب دینے کے بجائے خاموشی سے کھانا ادھورا چھوڑا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یہ پہلی درار تھی جو سنیہا نے اپنے رشتے میں محسوس کی تھی۔ طبیعت کی خرابی اور ندرت بیگم کے روز روز کے تانوں سے تنگ آ کر بالآخر سنیہا نے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا چیک اپ کروانے کا فیصلہ کیا۔ سبطین بھی اس کے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر نے ساری رپورٹس بغور دیکھنے کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، مسز سبطین، آپ کی تمام رپورٹس بالکل کلیئر ہیں، آپ میں کوئی طبی خامی نہیں ہے، آپ 100% ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ سنیہا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے شکرانے کے جذبات کے ساتھ سبطین کی طرف دیکھا، لیکن ڈاکٹر نے بات جاری رکھی، مسٹر سبطین، چونکہ آپ کی بیگم بالکل ٹھیک ہیں اس لیے اب ہمیں آپ کا ٹیسٹ کرنا ہوگا۔ بعض اوقات مردوں میں بھی کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں جن کا علاج ممکن ہے۔ یہ سننا تھا کہ سبطین کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس کی مردانہ انا پر جیسے کسی نے کاری ضرب لگائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ سبطین غصے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ بھلا ایک سردار میں کیسے خامی ہو سکتی ہے؟ آپ کے یہ ٹیسٹ جھوٹے ہیں، مسئلہ اسی عورت میں ہے۔ سبطین، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تو صرف… سنیہا نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ تم چپ رہو سنیہا، سبطین دھاڑا، میں سرداروں کا چشم و چراغ ہوں، مجھ میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، میں کوئی ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا۔ وہ سنیہا کا بازو پکڑ کر اسے ہسپتال سے کھینچتا ہوا لے آیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن تھا، سبطین نے کبھی دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی۔ اس دن کے بعد سے جیسے سبطین کی محبت دم توڑنے لگی۔ اس نے اپنی انا کی خاطر سنیہا کو قربان کر دیا۔ اس نے حویلی والوں کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دی کہ خامی سنیہا میں ہی ہے۔ ندرت بیگم کے طنز کے تیر اب سیدھے سنیہا کے دل کے پار ہوتے اور سبطین خاموش تماشائی بنا رہتا۔ اے بختوں جلی، کب تک میرے بیٹے کی زندگی برباد کرے گی؟ بانجھ عورت کا تو سایہ بھی منحوس ہوتا ہے۔ ندرت بیگم اسے دیکھتے ہی کہتی، ان 6 سالوں میں سنیہا نے ہر طرح کی اذیت برداشت کی۔ اس نے سبطین کی سرد مہری سہی، حویلی والوں کی نفرت سہی، محفلوں میں اٹھتی ہوئی حقارت بھری نظروں کو سہا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتی، مصلے پر گڑ گڑاتی، یا اللہ میرے شوہر کا دل نرم کر دے، اسے سچائی ماننے کی توفیق دے، مجھے اس اذیت سے نکال دے۔ وہ صبر سے کام لیتی رہی کہ شاید ایک دن سبطین کی پرانی محبت جاگ جائے، شاید وہ پھر سے اس کے حق میں کھڑا ہو جائے۔
پچھلے کچھ مہینوں سے حویلی میں سبطین کی دوسری شادی کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ نوکرانیاں دبے لفظوں میں باتیں کرتی کہ ندرت بیگم نے سبطین کے لیے برادری کی ایک کم عمر لڑکی پسند کر لی ہے، لیکن سنیہا نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا۔ میرا سبطین ایسا نہیں کر سکتا، وہ خود کو تسلی دیتی۔ اس نے مجھ سے محبت کی ہے، وہ میری جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کا بھروسہ آج شام اس وقت چکنا چور ہو گیا جب وہ کلینک سے اپنی خوشخبری کی رپورٹ لے کر حویلی پہنچی تھی، اور اب رات کے اس پہر اکیلی سڑک پر چلتے ہوئے سنیہا کے پاؤں میں اب چھالے پڑ چکے تھے۔ سرد ہوا اس کے وجود کو چیر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے سبطین نے آج اس نئی لڑکی کو اس کے سامنے کھڑا کر کے کہا تھا کہ یہ اسے اولاد دے گی، کیسے اس نے وہ تھپڑ مارا تھا جس نے اس کے اندر کی عورت، اس کی محبت اور اس کی امید کو مار دیا تھا۔ کہاں جاؤں میں؟ سنیہا نے آسمان کی طرف دیکھ کر سسکی بھری۔ میرا تو کوئی نہیں تھا، میں تو سب کچھ چھوڑ کر اس شخص کے پیچھے آئی تھی، اور آج اس نے مجھے راستے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اس کا دل پوری طرح لوٹ چکا تھا، اس کے جذبات کو بے دردی سے روندا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر جینے کا کوئی حوصلہ باقی نہیں رہا۔ وہ وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر گر پڑی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن پھر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ خود بخود اس کے پیٹ پر چلے گئے۔ اس کے وجود کے اندر پڑتی ہوئی دو جانیں، اس کے بچے اس کے لیے امید بن گئے۔ سنیہا کی سسکیاں تھم گئیں۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ نہیں، اس نے خود سے سرگوشی کی، میں نہیں مر سکتی۔ وہ اکیلی کہاں تھی؟ اس کے اندر تو دو زندگیاں دھڑک رہی تھیں۔ وہ بچے جن کے لیے وہ 6 سال ترسی تھی، جن کے لیے اس نے تہمتیں سہی تھیں، وہ تو اب اس کے پاس تھے۔ سبطین کی بے وفائی کا زہر اب اس کے لیے بے اثر ہونے لگا۔ جس شخص نے اپنی انا کی خاطر اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا، اس نے دراصل خود اپنے وارثوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ تم نے مجھے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دے کر گھر سے نکالا ہے نا سردار سبطین؟ سنیہا کی آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک عجیب سی چمک اور عزم تھا۔ اب یہ بچے صرف اور صرف میرے ہیں۔ سرداروں کے وارث اب یتیموں کی طرح پلیں گے، لیکن میں انہیں اس حویلی کے غرور اور تکبر کا سایہ بھی نہیں چھونے دوں گی۔ وہ فٹ پاتھ سے اٹھی۔ اس کے اندر کا ٹوٹا ہوا انسان پیچھے رہ گیا تھا، اور ایک ماں نے جنم لے لیا تھا، وہ ماں جو اپنے بچوں کے لیے دنیا کے ہر طوفان سے ٹکرا سکتی تھی۔ اس نے رپورٹ کو چوما اور اپنے دوپٹے کے پلو سے باندھ لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے کا راستہ کتنا کٹھن ہوگا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ رات کہاں گزارے گی، لیکن ایک بات طے تھی، اس کے اندر جینے کا مقصد جاگ اٹھا تھا۔ وہ اندھیرے میں آگے بڑھتی چلی گئی، لیکن اب اس کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ وہ ایک نئی صبح کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، ایک ایسی صبح جہاں سردار سبطین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جہاں صرف سنیہا تھی اور اس کی وہ دو امیدیں جو اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں غائب ہوتی سنیہا نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ حویلی کی دہلیز چھوڑنے کے بعد سنیہا کے پاس نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی سہارا تھا۔ اچانک اسے ایک نام یاد آیا، زویا، وہ سہیلی جس سے برسوں پہلے رابطہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن جس کی مخلص مسکراہٹ آج بھی سنیہا کے حافظے میں محفوظ تھی۔ ایک دھندلی سی امید کے سہارے تھکے ہوئے قدموں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ شہر کے اس پرانے محلے میں پہنچی جہاں کبھی زویا کا چھوٹا سا گھر ہوا کرتا تھا۔ پرانے طرز کے لکڑی کے دروازے پر جب سنیہا نے دستک دی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں یہ دروازہ بھی اس پر بند نہ ہو جائے۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ زویا، جس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے مگر آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی، دروازے پر کھڑی تھی۔ اس نے سامنے کھڑی نیم پاگل سی عورت کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ کون؟ زویا نے پہلے تو پہچاننے میں دیر کی، پھر اچانک اس کی چیخ نکل گئی، سنیہا! اللہ میرے، یہ تم ہو؟ سنیہا کے پاس بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے بس زویا کو دیکھا اور ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ زویا کے کندھے سے لگ کر بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سنیہا، یہ تم نے اپنا کیا حال کر لیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم تو سرداروں کی بہو بن کر گئی تھی نا؟ یہ خون کے نشان، یہ چہرہ۔ اندر آؤ، پہلے اندر آؤ۔ زویا اسے سہارا دے کر اندر صحن میں لے آئی۔ صحن چھوٹا سا تھا مگر صاف ستھرا تھا۔ زویا نے اسے پانی پلایا اور جب سنیہا کی ہچکیاں کچھ تھمی تو اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ زویا، میرا سب کچھ لٹ گیا۔ جس شخص کے لیے میں نے برادری چھوڑی تھی، اس نے آج مجھے 2 ٹکے کی عورت کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ سنیہا کی آواز لرز رہی تھی۔ مگر کیوں سنیہا؟ سبطین تو تم پر جان چھڑکتا تھا نا؟ زویا نے حیرت سے پوچھا۔ محبت ہار گئی زویا، وارث جیت گیا، سنیہا نے کڑواہٹ سے ہنستے ہوئے کہا۔
6 سال تک اس نے مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ دیا. آج وہ نئی بیوی لے آیا اور جب میں نے احتجاج کیا تو اس نے مجھے تھپڑ مار کر حویلی سے نکال دیا. اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ جس اولاد کے لیے اس نے دنیا اجاڑی میری، وہ میرے اندر پل رہی ہے. زویا جو ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھی اور جس نے زندگی کی سختیاں بہت قریب سے دیکھی تھیں، تڑپ اٹھی. اس نے سنیہا کے ہاتھ تھام لیے. وہ اولاد دے دی اللہ نے؟ ہاں زویا، جڑواں بچے. لیکن اب ان کا کوئی باپ نہیں ہے. میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے. زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ کمزور نہیں پڑی. اس نے سنیہا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. زویا نے اپنے والد کے انتقال کے بعد اکیلے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالا تھا. ان کی شادیاں کی تھیں اور اسی ذمہ داری کی خاطر خود کبھی شادی نہیں کی تھی. وہ جانتی تھی کہ ایک اکیلی عورت کی جنگ کتنی کٹھن ہوتی ہے. سنیہا، میری بات سنو، زویا نے 2 ٹوک لہجے میں کہا. آج کے بعد تم یہ کبھی نہیں کہو گی کہ تمہارا کوئی نہیں ہے. جب تک زویا زندہ ہے یہ گھر تمہارا ہے، یہ چھت تمہاری ہے. تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی. مگر زویا، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی. تمہاری اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی مجبوریاں ہیں. سنیہا نے ہچکچاتے ہوئے کہا. زویا نے اسے سختی سے ٹوکا. خاموش رہو. کیا دوستی صرف اچھے وقتوں کے لیے ہوتی ہے؟ میں نے ساری زندگی حالات سے لڑنا سیکھا ہے. میرے بہن بھائی اب اپنے گھروں کے ہو گئے ہیں، میں اکیلی اس گھر میں رہتی ہوں. اللہ نے شاید تمہیں میرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اب میری تنہائی بھی ختم ہو اور تمہاری بے گھری بھی. تم یہاں رہو گی عزت کے ساتھ. ہم مل کر ان بچوں کو پالیں گے. سنیہا نے بے یقینی سے اپنی سہیلی کو دیکھا. تم مجھے پناہ دو گی زویا؟ سردار سبطین کی دشمنی مول لوگی؟ زویا کے چہرے پر ایک باوقار مسکراہٹ آئی. وہ سردار اپنی حویلی کا ہوگا سنیہا. اس غریب خانے کی ملکہ میں ہوں. یہاں اس کا کوئی حکم نہیں چلے گا. تم اب سردار کی بیوی نہیں، میری بہن بن کر یہاں رہو گی. کل ہی ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، تمہارا پراپر چیک اپ کروائیں گے. اب تمہیں اپنے لیے نہیں، ان ننھی جانوں کے لیے ہمت کرنی ہوگی. سنیہا کو محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین واپس آ گئی ہو. اس نے زویا کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا. میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی زویا. احسان نہیں، حق ہے یہ تمہارا. زویا نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا. اب چلو تھوڑا آرام کر لو. صبح سے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے، ایسی زندگی جہاں آنسوؤں کی جگہ نہیں ہوگی. رات کا اندھیرا اب بھی چھایا ہوا تھا، لیکن اس چھوٹے سے گھر کے کمرے میں امید کا ایک دیا روشن ہو چکا تھا. سنیہا نے اس رات 6 سال بعد سکون کی سانس لی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے. 3 سال بعد. وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، چاہے کوئی رو کر گزارے یا ہنس کر. لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جنہیں وقت بھی نہیں بھر سکتا، بس انسان ان کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے. سنیہا نے بھی اب اپنے زخموں کے ساتھ جینا سیکھ لیا تھا. شہر کے ایک مشہور چلڈرن کلینک کے ویٹنگ روم میں سنیہا بیٹھی تھی. اس کے چہرے پر ایک عجیب سا طمانینت بھرا نور تھا، وہ نور جو ایک ماں کے چہرے پر ہی سجتا ہے. اس کی گود میں 3 سال کا ننھا احمد سر رکھے لیٹا تھا، جبکہ اس کے ساتھ والی کرسی پر چھوٹی سی زرگل بیٹھی اپنے کھلونے سے کھیل رہی تھی. موسم کی تبدیلی کی وجہ سے دونوں بچوں کو ہلکا بخار اور نزلہ تھا، اس لیے سنیہا انہیں ڈاکٹر کو دکھانے لائی تھی. سنیہا آج وہ ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی اور سسکیوں میں ڈوبی ہوئی عورت نہیں تھی جسے 3 سال پہلے حویلی سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا. آج وہ ایک پراعتماد، مضبوط اور اپنے بچوں کے لیے ایک مکمل صاحبان تھی. زویا کی مدد اور اپنی محنت سے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا. وہ بڑے پیار سے احمد کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور زرگل کو بہلا رہی تھی کہ اچانک کلینک کا شیشے کا دروازہ کھلا. سنیہا کی نظر بے ساختہ دروازے کی طرف اٹھی اور اگلے ہی لمحے اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی. اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی اور چہرے کا رنگ فک پڑ گیا. دروازے پر سردار سبطین کھڑا تھا، وہی سردار سبطین جس نے اس کی محبت، اس کے مان اور اس کی عزت کو پاؤں تلے رون ڈالا تھا. لیکن آج وہ سبطین پہلے جیسا مغرور اور باروب نہیں لگ رہا تھا. اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے اور کندھے جھکے ہوئے تھے. اس کے ساتھ وہی عورت تھی، نیشا، جسے وہ 3 سال پہلے سرخ جوڑے میں بیاہ کر حویلی لایا تھا. سنیہا کے دل میں ایک پرانی کسک نے سر اٹھایا. وہ درد جسے اس نے اپنے بچوں کی مسکراہٹوں کے پیچھے دفن کر دیا تھا ایک لمحے کے لیے دوبارہ تازہ ہو گیا. لیکن اس نے فوراً خود کو سنبھالا، اپنے چہرے کے تاثرات کو سخت کیا اور نظریں پھیر کر بچوں کی طرف متوجہ ہو گئی. دوسری طرف سبطین جو کلینک کے کاؤنٹر کی طرف بڑھ رہا تھا اچانک رک گیا. اس کی نظریں بے ساختہ اس کونے کی طرف اٹھ گئی تھیں جہاں سنیہا بیٹھی تھی. سبطین کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. سامنے سنیہا بیٹھی تھی،
اس کی स्नेहा जिसे इसने बांझ कहकर ठुकरा दिया था, लेकिन जो चीज़ इसके हवास उड़ा रही थी वो स्नेहा नहीं थी, बल्कि इसके साथ मौजूद वो दो बच्चे थे। नन्ना अहमद, जिसकी आंखें, जिसका माथा, जिसके बाल बिल्कुल सिप्तैन जैसे थे, और जरकुल, जिसके नकूश में सरदारों के खानदान की वाज़ेह झलक थी। सिप्तैन, क्या हुआ? काउंटर पर चलें, हमारी अपॉइंटमेंट का वक्त निकल रहा है। निशा की तेज करख्त आवाज़ गूंजी, लेकिन सिप्तैन के कानों तक कोई आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। इसकी समातें जैसे सुन हो चुकी थीं। इसकी नज़रें सिर्फ इन दो मासूम चेहरों पर जमी थीं, जिन्हें देखकर इसके अंदर एक अजीब सी अनजानी सी कशिश और तड़प बेदार हो रही थी। इसका दिल सीने में ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। सिप्तैन, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, बहरे हो गए हो क्या? निशा ने गुस्से से इसका बाजू झंझोड़ा। सिप्तैन ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और निशा को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए स्नेहा की तरफ कदम बढ़ाने लगा। स्नेहा ने कनखियों से सिप्तैन को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो इसके अंदर खतरे की घंटी बज उठी। इसने तेजी से अहमद को गोद में उठाया, जरगुल का हाथ पकड़ा और अपनी फाइल उठाकर तेजी से क्लिनिक के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसे अब डॉक्टर को नहीं दिखाना था, इसे बस इस शख्स के साये से भी अपने बच्चों को बचाना था। स्नेहा, रुको, स्नेहा मेरी बात सुनो। सिप्तैन बेअख्तियार पुकार उठा। क्लिनिक में मौजूद चंद लोगों ने हैरत से इसे देखा, लेकिन सिप्तैन को किसी की परवाह नहीं थी। वो दीवानों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। स्नेहा तब तक क्लिनिक से बाहर निकल चुकी थी और खुशकिस्मती से सामने ही एक रिक्शा खाली खड़ा था। इसने जल्दी से बच्चों को अंदर बिठाया और खुद बैठकर रिक्शा ड्राइवर को फौरन चलने का इशारा किया। स्नेहा, रुको, खुदा के लिए 1 मिनट रुको। सिप्तैन क्लिनिक से बाहर निकला और रिक्शे के पीछे भागा, लेकिन रिक्शा धुएं का बादल छोड़ता हुआ ट्रैफिक में गायब हो गया। सिप्तैन सड़क के किनारे हाँफता हुआ खड़ा रह गया। इसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। वो दोनों हाथ सर पर रखे फुटपाथ पर बैठ गया। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। स्नेहा तो माँ नहीं बन सकती थी, वो तो बांझ थी। फिर ये बच्चे, ये जुड़वां बच्चे कहाँ से आए? और इनकी शक्लें बिल्कुल मुझ जैसी क्यों थीं? सिप्तैन के अंदर सवालात का एक तूफान बरपा था। क्या ये मुमकिन है कि वो मेरे बच्चे हों? ये सोचते ही सिप्तैन के दिल में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी फैल गई। अगर ये सच था तो इसने अपने ही हाथों से अपनी जन्नत को आग लगा दी थी। तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे अकेला छोड़कर इस सड़क छाप औरत के पीछे भाग आए। निशा तैश में भरी हुई क्लिनिक से बाहर आई और सिप्तैन पर बरस पड़ी। सिप्तैन ने खूनख्वार नजरों से निशा को देखा। वही निशा जिसके शराब के पीछे भागकर इसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। पिछले 3 साल सिप्तैन के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं थे। निशा हवेली में बहू बनकर नहीं, बल्कि एक अजाब बनकर आई थी। वो इंतहाई बदतमीज, जबान दराज और मगरूर औरत थी। सबसे बड़ी अजियत तो ये थी कि 3 साल गुजरने के बावजूद निशा के यहाँ भी कोई औलाद नहीं हुई थी। सिप्तैन इसे मुल्क के बड़े बड़े डॉक्टर्स, पीरों फकीरों के पास लेकर गया था, लेकिन हर जगह से मायूसी मिली। आज भी वो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए आए थे, जो इनकी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन औलाद ना होने का सारा मलबा निशा ने सिप्तैन पर डाल दिया था। तुम नामर्द हो सिप्तैन, निशा ने एक दिन पूरे घर के सामने चिल्लाकर कहा था। मेरी रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, कमी तुम में है, तभी तो तुम्हारी पहली बीवी भी बांझ रही। तुम एक खोटा सिक्का हो और अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हो। ये वो लफ्ज़ थे जिन्होंने सरदार सिप्तैन की मर्दाना अना को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वो शख्स जो पूरे गांव पर हुक्मरानी करता था, अपनी ही बीवी के तानों के आगे बेबस हो गया था। इन दोनों के दरमियान आए रोज़ खौफनाक झगड़े होते। निशा इसे गालियां देती और सिप्तैन अपना गुस्सा पीकर अलग कमरे में जाकर सो जाता। हवेली का सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। नुदरत बेगम, जो कभी स्नेहा को मनहूस कहती थी, अब रातों को रो रो कर स्नेहा को याद करती थी। हाय, मेरा घर उजाड़ दिया इस चुड़ैल ने। मेरी तो मत मारी गई थी जो मैंने इस हीरे को पहचाना नहीं। स्नेहा तो इस हवेली की रौनक थी, इसके कदमों से इस घर में बरकत थी। नुदरत बेगम अक्सर रोते हुए कहती। आज जब सिप्तैन ने स्नेहा को इन 2 बच्चों के साथ देखा था, तो इसके अंदर का सोया हुआ मर्द और इसकी तड़प यकदम जाग उठी थी। इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ताना, सबसे बड़ा दाग जो निशा ने इस पर लगाया था, वो धुलता हुआ महसूस हो रहा था। तुमसे बात कर रही हूँ, चलो अंदर, डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहा है, निशा ने दोबारा चीखते हुए कहा। भाड़ में गया डॉक्टर और भाड़ में गई तुम, सिप्तैन पहली बार इतने सख्त लहजे में धाड़ा। मेरा इस क्लिनिक से, इन डॉक्टरों से अब कोई वास्ता नहीं। तुम चाहो तो जाओ अंदर, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर सिप्तैन ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा और गाड़ी को तेज़ी से सड़क पर दौड़ा दिया। निशा पीछे से चीखती रह गई, लेकिन सिप्तैन ने मुड़कर भी नहीं देखा।
سبطین سیدھا حویلی پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون تھا۔ اس نے حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اپنے سب سے خاص اور وفادار آدمیوں کو بلوایا۔ سردار سائیں، خیریت؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کے ایک خاص کارندے نے پوچھا۔ سبطین نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ مجھے سنیہا چاہیے، میری سنیہا، آج ہی ابھی۔ پورے شہر کا کونا کونا چھان مارو، ہسپتالوں کے ریکارڈ چیک کرو، اسکولوں میں جاؤ۔ مجھے نہیں معلوم تم لوگ کیا کرو گے، لیکن مجھے اس کے بارے میں ایک ایک خبر چاہیے۔ کارندے حیرت سے سردار کو دیکھ رہے تھے، جسے 3 سال بعد اپنی گھر سے نکالی ہوئی بیوی کی یاد آ گئی تھی۔ سردار سائیں، لیکن وہ تو… بکواس بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو، سبطین گرجدار آواز میں چلایا۔ اس کے ساتھ 2 بچے ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کی عمر لگ بھگ 3 سال ہوگی۔ مجھے میری سنیہا اور میرے بچوں کا پتہ چاہیے۔ اگر تم لوگوں نے اسے نہ ڈھونڈا تو میں تم سب کو زندہ جلا دوں گا۔ کارندے ڈر کے مارے فوراً حویلی سے دوڑ پڑے۔ سبطین وہیں کرسی پر گر سا گیا۔ اس کا دل بے چینی اور گھبراہٹ سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بار بار ان معصوم چہروں کو یاد کر رہا تھا جو اس کے اپنے عکس تھے۔ یا اللہ، کیا میں نے اتنی بڑی غلطی کر دی؟ کیا میں نے اپنے ہی خون کو دربدر کر دیا؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ سنیہا، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم نے اتنی بڑی سزا مجھے کیوں دی؟ وہ ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ پا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل کی سکرین دیکھتا، پھر حویلی کے دروازے کی طرف نظریں دوڑاتا۔ وہ بے چینی سے اپنے بندوں کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہے۔ اسے جلد از جلد سچ جاننا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ وہ بچے اس کے ہیں یا نہیں، اور اگر وہ اس کے تھے تو وہ اب ایک لمحہ بھی انہیں خود سے دور نہیں رہنے دے گا۔ اسے اب صرف ایک ہی امید تھی، ایک ہی دعا تھی کہ کسی طرح کہیں سے سنیہا کا کوئی نشان مل جائے۔ اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی بھول کو سدھارنا تھا، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ زویا کے چھوٹے سے صحن میں احمد اور زرگل مٹی کے کھلونوں سے کھیل رہے تھے جب لکڑی کے پرانے دروازے پر ایک زوردار دستک ہوئی۔ سنیہا جو باورچی خانے میں بچوں کے لیے کچھ بنا رہی تھی چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی، زویا نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر زویا کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ سردار سبطین تھا، جس کی آنکھوں میں ایک بے قراری تھی۔ اس کے خاص آدمیوں نے بلاخر سنیہا کا ٹھکانہ ڈھونڈ نکالا تھا۔ مجھے سنیہا سے ملنا ہے۔ سبطین کی آواز میں سرداری کا وہ روب نہیں تھا، بلکہ ایک بھکاری جیسی التجا تھی۔ اس کی نظر سیدھی صحن میں گئی جہاں 2 ننھے فرشتے کھیل رہے تھے۔ سبطین کے قدم بے ساختہ اندر کی طرف اٹھے۔ اس نے احمد کو دیکھا، جس کے قد و خال بالکل اس کی اپنی تصویر تھے، اور پھر زرگل کو، جس کی آنکھیں اسے اس کے خاندان کی یاد دلا رہی تھیں۔ سبطین، یہ سنیہا کی آواز تھی۔ وہ کچن کے دروازے پر بت بنی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے سٹیل کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گرا، اور ایک تیز جھنجھناہٹ صحن میں گونج اٹھی۔ بچے ڈر کر اپنی ماں کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ سبطین کے قدم لڑکھڑائے اور وہ وہیں سنیہا کے قدموں میں زمین پر گر پڑا۔ وہ شخص جس کے سامنے پورا علاقہ سر جھکاتا تھا، آج ایک عورت کے قدموں میں بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو سنیہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ سبطین نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ کیا یہ میرے بچے ہیں سنیہا؟ سنیہا نے بچوں کو اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو سردار سبطین؟ یہ سرداروں کے وارث نہیں ہیں، یہ ایک بے گھر اور دربدر عورت کے بچے ہیں۔ یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ سبطین نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی سزا مت دو سنیہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ میرے ہی خون کا حصہ ہیں، لیکن تم تو ماں نہیں بن سکتی تھی، پھر یہ معجزہ کیسے ہوا؟ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ سنیہا کی آنکھوں میں 6 سال کی اذیت اور اس ایک کالی رات کا دکھ امڈ آیا۔ اس کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ میں بتانے ہی والی تھی سبطین، یاد کرو وہ رات جب تم اس 2 ٹکے کی عورت کا ہاتھ پکڑ کر حویلی لائے تھے۔ میرے ہاتھ میں ہسپتال کی رپورٹ تھی جس پر لکھا تھا کہ میں جڑواں بچوں کی ماں بننے والی ہوں۔ میں تو تمہیں وہ خوشخبری سنانے کے لیے بے چین تھی، لیکن تم نے مجھے بولنے کا موقع ہی کب دیا؟ تم نے مجھے بانجھ کہہ کر تھپڑ مارا اور گھر سے نکال دیا۔ اگر اس دن میں تمہیں بتا بھی دیتی تو کیا تم اس عورت کو چھوڑ دیتے؟ نہیں سبطین، تم میری محبت نہیں اپنی انا کے غلام تھے۔ ہر لفظ سبطین کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہا تھا۔ اسے اپنا آپ ایک مجرم لگ رہا تھا۔ میں گناہ گار ہوں سنیہا، میں مانتا ہوں کہ میں نے ظلم کیا، لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ میں تمہیں اور اپنے بچوں کو واپس حویلی لے جانے آیا ہوں۔ یہ بچے سرداروں کی حویلی میں پلیں گے۔ کبھی نہیں،
स्नेहा ने दो टोक अल्फाज में कहा, मैं मानती हूँ कि ये बच्चे तुम्हारे हैं, लेकिन अब मुझे तुम पर तुम्हारी मोहब्बत पर कोई एतबार नहीं रहा। जिस शख्स ने एक झूठी अना के लिए मुझे धक्के देकर निकाला, मैं इसके साथ दोबारा हवेली नहीं जाऊंगी। मेरा एतबार मर चुका है सिप्तैन, और मरी हुई चीज़ें जिंदा नहीं होती। सिप्तैन बोझल कदमों के साथ वहाँ से चला तो गया, लेकिन इसने हार नहीं मानी। अब इसके लिए इन बच्चों और स्नेहा के बगैर जीना नामुमकिन हो गया था। अगले दिन से सिप्तैन ने जोया के घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो रोज़ाना आता और बच्चों के लिए वो सब कुछ लेकर आता जिसका तसव्वुर भी इस मोहल्ले में महाल था। कभी बड़ी बड़ी रिमोट कंट्रोल गाड़ियाँ, कभी महंगी इंपोर्टेड चॉकलेट्स, कभी बिजली से चलने वाले झूले और कभी कीमती कपड़े। शुरू में स्नेहा ने बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन खून आखिर खून होता है। बच्चे सिप्तैन की तरफ खींचने लगे। अहमद बड़ी सी गाड़ी देखकर खुशी से तालियां बजाता और सिप्तैन की गोद में बैठकर इसे चलाता, और जरकुल सिप्तैन के लाए हुए बड़े से टेडी बियर से लिपट कर सोती। सिप्तैन दूर बैठा इन्हें प्यार से देखता रहता। इसे लगता जैसे इसे इसकी खोई हुई जन्नत मिल गई हो, लेकिन दूसरी तरफ स्नेहा का दिल ये सब देखकर कट कर रह जाता। एक दिन जब अहमद एक बहुत महंगी इलेक्ट्रिक कार में बैठकर सहन में घूम रहा था, तो स्नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या हुआ स्नेहा, रो क्यों रही हो? जोया ने पास आकर इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं अपनी बेबसी पर रो रही हूँ जोया, स्नेहा ने सिसकते हुए कहा। तुम देख रही हो ये खिलौने, ये गाड़ियाँ, मैं अगर 7 जन्म भी ले लूँ, दिन रात मजदूरी करूँ, तब भी अपने बच्चों को इतनी महंगी अशिया नहीं लेकर दे सकती। सिप्तैन ठीक कहता है, मैं इन बच्चों को वो ज़िंदगी नहीं दे सकती जो इनका हक है। मेरी मोहब्बत इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। जोया जो एक समझदार औरत थी, उसने स्नेहा का हाथ थामा। स्नेहा, अना और खुददारी में फ़र्क होता है। तुमने अपनी खुददारी दिखा दी। तुमने साबित कर दिया कि तुम अकेले भी इन्हें पाल सकती हो, लेकिन हकीकत यह है कि ये बच्चे इस हवेली के वारिस हैं। एक बाप का साया, इसका नाम और इसकी दौलत इन बच्चों का हक है। अपनी जिद की खातिर इन मासूमों का मुस्तकबिल मत छीनो। सिप्तैन पछतावे की आग में जल रहा है। इसे एक आखिरी मौका देकर देख लो। जोया की बातों ने स्नेहा के अंदर के जमूद को तोड़ दिया। इसके दिल के किसी कोने में वो मोहब्बत जो दम तोड़ चुकी थी, सिप्तैन की इस रोज़ रोज़ की तड़प देखकर दोबारा सर उठाने लगी थी, लेकिन वो इतनी आसानी से हथियार डालने वाली नहीं थी। शाम का वक्त था। सिप्तैन हस्बे मामूल दरवाजे पर खड़ा था। स्नेहा आज पहली बार खुद चलकर इसके पास आई। सिप्तैन की आंखों में उम्मीद की एक चमक जाग उठी। मैं तुम्हारे साथ हवेली जाने के लिए तैयार हूँ सिप्तैन, स्नेहा ने ठहरे हुए लहजे में कहा। सच? स्नेहा, तुम सच कह रही हो? मैं तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूँगा। सिप्तैन खुशी से पागल होने लगा। लेकिन मेरी एक शर्त है। स्नेहा ने हाथ उठाकर इसे रोका। मैं वापस जाऊंगी, लेकिन कुछ हदों पर। मैं इस हवेली में इस औरत के साथ हरगिज़ नहीं रहूंगी। अगर वो वहाँ हुई तो मैं दहलीज पर कदम भी नहीं रखूंगी। यह सुनकर सिप्तैन के चेहरे पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट उभरी। इसने एक गहरा सांस लिया और नजरें झुका लीं। तुम्हें इस शर्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्नेहा, क्योंकि मैं निशा को तलाक देकर इसके घर छोड़ आया हूँ। स्नेहा हैरत से दंग रह गई। तलाक? लेकिन तुम तो इसके लिए पागल थे। इसने तो तुम्हें वो देना था जो मैं न दे सकी। सिप्तैन की आंखों में आंसू आ गए। इसने मुझे सिर्फ अजाब दिया स्नेहा। अल्लाह ने मेरी रस्सी ढीली छोड़ी थी और फिर मुझे ऐसी इबरतनाक सज़ा दी कि मेरी सारी अना खाक में मिल गई। तुम जानती हो, इन 3 सालों में वो मुझे औलाद तो न दे सकी, उल्टा इसने मुझ पर नामर्द होने का दाग लगा दिया। वो मेरे सर पर चढ़कर नाचती रही, मुझे गालियाँ देती रही। हवेली का सुकून बर्बाद हो गया। माँ जी रोज़ रो कर तुम्हें याद करती थी। मुझे एहसास दिलाया गया कि जब इंसान नाशुक्री करता है और किसी बेगुनाह का दिल दुखाता है, तो खुदा इसे इसी की मुराद के ज़रिए जलील करता है। वो औरत मेरी पसंद नहीं, मेरा अजाब थी। स्नेहा चुपचाप खड़ी सब कुछ सुन रही थी। इसे याद आया कि कैसे इसने रोते हुए अल्लाह की बारगाह में अपना मामला छोड़ा था। आज इसे अपनी आंखों के सामने अल्लाह का इंसाफ और मकाफाते अमल नज़र आ रहा था। जिस शख्स ने इसे बेतौकीर किया था, अल्लाह ने इसे इसी की लाई हुई औरत से बेतौकीर करवाकर वापस स्नेहा के दर पर ला खड़ा किया था। स्नेहा ने एक लंबा सांस लिया। इसके दिल से हर गुबार धुल चुका था। कल सुबह आ जाना सिप्तैन, हम हवेली चलेंगे। और सिप्तैन जैसे दोबारा जी उठा। अगली सुबह हवेली का मंजर ही बदला हुआ था। वो हवेली जो 3 साल से किसी कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी, आज दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जैसे ही सिप्तैन की गाड़ी हवेली के बड़े दरवाजे पर रुकी, नौकरों की एक कितार ने सर झुकाकर इस्तकबाल किया। सिप्तैन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला
اور स्नेहा जो आज एक बावकार लिबास में मलबूस थी बाहर निकली। इसने अहमद का हाथ पकड़ा हुआ था जबकि जरगुल सिप्तैन की गोद में थी। दरवाजे पर नुदरत बेगम खड़ी थी। इनके हाथों में फूलों का थाल था और आंखों में निदामत के आंसू चमक रहे थे। वो औरत जिसने कभी स्नेहा को गैर बरादरी और बांझ कहकर ताने दिए थे, आज दौड़कर आगे बढ़ी और स्नेहा को गले लगा लिया। मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं अंधी हो गई थी। इस घर की असल रौनक, इस हवेली की असल वारिस तो तुम हो। मुझ बदबख्त को अल्लाह ने सच दिखा दिया है। नुदरत बेगम फूट फूट कर रो रही थी। फिर इनकी नज़र अपने पोतों पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर अहमद और जरगुल के माथे चूमे, इनकी बलाएं लीं। मेरे सरदार, मेरी हवेली के चश्मो चराग। स्नेहा ने मुस्कुराकर नुदरत बेगम को देखा। कोई बात नहीं माँ जी, वक्त से बड़ा कोई उस्ताद नहीं, जो होना था हो गया। हवेली के सहन में ढोल बजने लगे। हर तरफ खुशी का समा था। सिप्तैन स्नेहा के पास आया। इसने स्नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया और अकीदत से इसे चूमा। इस घर की चाबियां, इसकी इज्जत और इस सरदार की जान, आज से सब तुम्हारा है स्नेहा। तुमने मुझे जीना सिखा दिया है। स्नेहा ने हवेली की इन ऊंची दीवारों को देखा जिन्होंने इसे अंधेरे में बाहर फेंका था। आज वही दीवारें इसके कदमों में बिछी हुई थी। एक माँ का सब्र और एक औरत की खुददारी जीत चुकी थी। मोहब्बत ने अपनी राख से दोबारा जन्म लिया था, लेकिन इस बार इस मोहब्बत की बुनियाद रेत पर नहीं बल्कि पछतावे, इज्जत और एतबार के मजबूत सुतूनों पर रखी गई थी। रात गहरी हो चुकी थी। हवेली के दर और दीवार जो पिछले 3 सालों से किसी वीराने का मंजर पेश कर रहे थे, आज यूं पुरसुकून थे जैसे सदियों की थकन के बाद किसी मुसाफिर को घनी छांव मिल गई हो। आसमान पर पूरा चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और इसकी दूधिया चांदनी हवेली के वसी आंगन और बालकोनियों पर चांदी की तरह बिखरी हुई थी। कमरे के अंदर एक नरम और मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। बेड के एक हिस्से पर नन्ना अहमद और जरगुल एक दूसरे के साथ लिपटकर गहरी नींद सो रहे थे। इनके मासूम चेहरों पर जो सुकून था वो इस घर की लौट आने वाली खुशियों का सबूत था। स्नेहा बच्चों के ऊपर नरम कंबल उड़ाकर उठी और आहिस्ता कदमों से चलती हुई कमरे से मुहलिका खुली बालकोनी में आ गई। रात की हवा में खुनकी थी, लेकिन हवेली के बागीचे से उठने वाली रात की रानी की मसहूर कुन खुशबू ने फिजा में एक अजीब सा सहर तारी कर रखा था। स्नेहा ने अपने खुले बालों को हवा के दोष पर लहराने दिया और आसमान पर चमकते चांद को देखने लगी। इसके लबों पर एक तमानियत भरी मुस्कुराहट थी। आज वो मुकम्मल थी। अचानक इसे अपने पीछे नरम कदमों की आहट महसूस हुई। इससे पहले कि वो मुड़कर देखती, किसी ने पीछे से एक गर्म कश्मीरी शॉल इसके कंधों पर डाली और 2 मजबूत बाजुओं ने इसे अपने नरम हिसार में ले लिया। ये सरदार सिप्तैन था। इसकी थोड़ी स्नेहा के कंधे पर टिकी थी और इसकी सांसों की गरमाइश स्नेहा की गर्दन को छू रही थी। सर्दी लग जाएगी मेरी जान। सिप्तैन की आवाज़ में एक ऐसा खुमार और गहराई थी जिसने स्नेहा के दिल की धड़कनों को बेतरतीब कर दिया। स्नेहा ने नरमी से इसके बाजुओं पर अपने हाथ रखे और पीछे मुड़कर इसे देखा। सिप्तैन की आंखों में आज कोई सरदारी रोब नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्यास और दीवानगी थी जो सिर्फ स्नेहा के लिए थी। इसकी नज़रें स्नेहा के चेहरे का तवाफ कर रही थी। क्या देख रहे हैं सरदार साहब? स्नेहा ने अपनी पलकें झुकाते हुए धीमी आवाज़ में पूछा। सिप्तैन ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्नेहा के चेहरे पर बिखरी एक लट को नरमी से इसकी कान के पीछे उड़सा। इसकी उंगलियों का लम्स स्नेहा के गालों को छुआ तो इसके चेहरे पर हया की सुर्खी दौड़ गई। अपनी जिंदगी देख रहा हूँ, सिप्तैन ने सरगोशी की। सोच रहा हूँ कि मैं कितना बदनसीब था जिसने अपने हाथों से इस चांद को गहन लगा दिया था, और कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे रब ने मुझे मेरी औकात से बढ़कर ये चांद दोबारा अता कर दिया। स्नेहा ने सिप्तैन की आंखों में देखा जिनके किनारों पर नमी तैर रही थी। इसने अपना नरम हाथ सिप्तैन के गाल पर रखा। आज के बाद इन आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। रात की तारीकी सुबह के उजाले को मजीद खूबसूरत बना देती है सिप्तैन। हमने तारीकी देख ली, अब सिर्फ उजाला है। सिप्तैन ने स्नेहा के इस हाथ को थामा जो इसके गाल पर था और बेसाख्ता इसकी हथेली पर अपने लब रख दिए। वो देर तक इसकी हथेली को चूमता रहा। इसके बोसों की तपिश स्नेहा की रूह तक उतरती महसूस हुई। तो मेरी ज़िंदगी की वो वाहिद दुआ हो स्नेहा जो मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने मुझ पर रहम खाकर मेरी झोली में डाल दी। सिप्तैन ने इसे अपने और करीब कर लिया, इतना करीब कि इनके दरमियान हवा का गुजर भी महाल था। स्नेहा ने अपना सर सिप्तैन के चौड़े और मजबूत सीने पर रख दिया। सिप्तैन के दिल की धड़कनें तेज थीं और स्नेहा को ये धड़कनें दुनिया की सबसे खूबसूरत मौसीकी लग रही थीं। आपको पता है सिप्तैन, स्नेहा ने इसके सीने पर सर रखे रखे ही कहा, इन 3 सालों में जब भी मैं थक जाती थी, जब भी मुझे डर लगता था, तो मुझे आपका वो वादा याद आता था जो आपने शादी की पहली रात मुझसे किया था।
کہ آپ میری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دیں گے۔ وہ وعدہ ٹوٹ تو گیا تھا، لیکن اس کی گونج نے مجھے جینے کا حوصلہ دیا۔ یہ سن کر سپتین نے سنیہا کو اپنے سینے سے الگ کیا اور اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنون آمیز شدت تھی۔ وہ وعدہ آج میں دوبارہ کرتا ہوں سنیہا۔ سپتین کی آواز جذبات سے لرز رہی تھی۔ اس چاند اور ان ستاروں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب جب تک میرے جسم میں سانس باقی ہے، سردار سپتین کی جان اس کی سنیہا کے قدموں میں رہے گی۔ تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے میں اپنی پوری جاگیر، اپنا ہر غرور قربان کر سکتا ہوں۔ تم میری ملکہ تھی، ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ سنیہا کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سپتین نے جھک کر اس کی نمکین پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اس کے آنسوؤں کو چن لیا۔ رات کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کی آوازیں تھیں۔ سپتین نے سنیہا کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ سنیہا نے حیرت اور شرم سے اپنے بازو سپتین کی گردن کے گرد لپیٹ لیے اور اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سپتین کے ہونٹوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری۔ آج کی رات سردار سپتین کی زندگی کی سب سے حسین رات ہے اور میں اس رات کا ایک لمحہ بھی بالکونی میں کھڑے ہو کر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے کمرے کے اندر آ گیا۔ اس نے بڑی نرمی سے سنیہا کو مخملی بستر پر لٹایا اور خود اس کے قریب آ گیا۔ سنیہا نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں۔ سپتین نے اپنا ہاتھ بیڈ سائڈ لیمپ کی طرف بڑھایا اور روشنی مزید مدھم کر دی۔ کمرے میں اب صرف چاند کی وہ کرنیں تھیں جو کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ سپتین کا چہرہ سنیہا کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو سنیہا کے حواسوں پر چھا رہی تھی۔ تمہاری سایہ کے صدقے جاؤں میری جان۔ سپتین نے دیوانگی سے سرگوشی کی اور اس کی پیشانی پر محبت کی ایک طویل مہر ثبت کر دی۔ اس رات حویلی کے اس کمرے میں 6 سال کی تشنگی اور 3 سال کی جدائی کا اختتام ہو رہا تھا۔ دکھوں کے بادل چھٹ چکے تھے اور محبت کی بارش نے ان کی روحوں کا سیراب کر دیا تھا۔ وہ رات 2 ادھورے انسانوں کے مکمل ہونے کی رات تھی، ایک ایسی محبت کی رات جس نے ہر سازش، ہر تانے اور ہر غرور کو شکست دے کر بالآخر اپنی ابدی جیت کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ کہانی ایک تلخ مگر حقیقت سے بھرپور سبق دیتی ہے کہ جب رشتوں میں انا محبت پر غالب آ جائے تو سب کچھ بکھر جاتا ہے۔ سنیہا کا کردار صبر، وفا اور خودداری کی بہترین مثال ہے، جس نے بے شمار اذیتیں سہ کر بھی ہمت نہیں ہاری اور ایک مضبوط ماں بن کر ابھری، جبکہ سردار سپتین کا کردار شروع میں ایک کمزور مرد کی عکاسی کرتا ہے جو اپنی انا اور معاشرتی دباؤ کے آگے جھک کر ایک سچی محبت کو کھو دیتا ہے۔ اس پر تنقید بنتی ہے کہ اس نے بغیر سچ جانے فیصلہ کیا اور ظلم کیا، تاہم اس کا بعد میں پچھتانا اور اپنی غلطی تسلیم کرنا اس کے کردار کی مثبت تبدیلی کو ظاہر کرتا ہے۔ زویا کا کردار بے لوث دوستی اور انسانیت کی خوبصورت مثال ہے جو کہانی کو مضبوط سہارا دیتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد یا معاشرتی دباؤ کے نام پر کسی کی عزت کو روندنا سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اللہ کا انصاف دیر سے صحیح مگر ہوتا ضرور ہے، اور ایک عورت اگر چاہے تو ٹوٹ کر بھی خود کو سنبھال سکتی ہے۔ اس لیے رشتوں میں صبر، یقین اور عزت کو ہمیشہ انا پر ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ وقتی فیصلے پوری زندگی کے پچھتاوے بن سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔